دیکھو علم کے دو مطلب ہوتے ہیں اور دونوں مطلوب ہیں. ایک علم تو ہے نظریاتی علم، یعنی بس کسی چیز کا جان لینا. آدمی کو مثلا قرآن کریم کا ترجمہ آ گیا، قرآن کریم کا مطلب سمجھ میں آ گیا، یہ علم ہے. حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد علم میں آ گیا، علم ہے. فقہ کا کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا، کسی عالم نے بتا دیا، آپ نے سمجھ لیا، تو یہ علم ہے. اور ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کی حقیقت انسان پر کھل گئی اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی طاعت اور عبادت اور اطاعت یہ رگ و پے میں سما گئی. اس کو میں کس طرح تعبیر کروں؟ یعنی وہ علم جو کچھ پڑھا تھا، جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی ترغیب دی تھی، ان کی محبت اور ان کی طرف اپنے عمل کا رجحان وہ اتنا بڑھ گیا کہ ہر وقت دل و دماغ اس کی طرف متوجہ ہے کہ میں کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنے زندگی کے اندر اپنا لوں. یہ جذبہ جب انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے تو وہ حقیقی علم ہوتا ہے. وہ زبانی علم ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا، سن بھی لیا کہ نماز مثلا فرض ہے اور نماز کی یہ فضیلت ہے. نماز کو جب بندہ نکلتا ہے تو جو قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. یہ سب پڑھا حدیث میں، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے کے بعد کوئی جذبہ پیدا نہ ہوا. پڑھنے کے بعد کوئی جذبہ پیدا نہ ہوا کہ میں اس کے اوپر عمل کروں. تو علم ظاہر تو حاصل ہو گیا، یعنی جاننے کی حد تک، لیکن حقیقی علم نہیں حاصل ہوا. حقیقی علم اس وقت حاصل ہوگا جب اس فضیلت کو جاننے کے بعد دل میں جذبہ پیدا ہو کہ میں اس فضیلت کو حاصل کروں. یہ ہوگا حقیقی علم. تو اسی طرح آپ نے پڑھ لیا کہ بھائی کسی غریب کو کی مدد کرنا، کسی مصیبت زدہ کے کام آنا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی بندے کے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کروں یا دوسرے کا کوئی کام آ جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں. اندازہ لگائیے، اعتکاف کتنا؟ 1 مہینے. کہاں؟ مسجد نبوی میں. اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی اللہ کے بندے کی تکلیف کے دور کرنے میں اس کی مدد کر دوں. اب یہ سن لیا، اس لیے سن لیا کہ جب ہم کبھی کسی جگہ واعظ کہیں گے، تقریر کریں گے تو یہ سنائیں گے. سمجھے نا؟ یہ مولویانہ علم ہے. سمجھا؟ یہ مولویانہ علم ہے کہ بھئی یہ اچھی بات معلوم ہو گئی تو اب ہم کبھی اپنے درس میں بھی سنائیں گے، اور اگر کہیں واعظ تقریر کرنے کا علم کا موقع آیا تو وہاں پر بھی سنائیں گے. ٹھیک؟ یہ علم ہے ہاں مولویانہ. اور ایک یہ ہے کہ بھئی یہ بڑی اچھی بات معلوم ہوئی، یعنی میں کہاں جا کے 1 مہینے مسجد نبوی میں اعتکاف کرتا، میرے پاس پیسے بھی اتنے نہیں ہیں کہ میں سفر کر کے جاؤں، اور میرے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ 1 مہینے میں چھٹی مجھے نہیں ملے گی اور میں جا کے اعتکاف کروں.
مشقت بھی ہوگی. تو یہ تو بڑا اچھا نسخہ بتا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی کسی کی مدد کر دو تو اس میں مجھے اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا. تو جذبہ پیدا ہو گیا کہ بھئی مجھے کرنا چاہیے, اور اس جذبے نے مجھے پھر کرنے پر آمادہ کر دیا. یہ علم کیسا ہے؟ یہ علم مولویانہ نہیں ہے, یہ صوفیانہ ہے. سمجھے نا؟ یہ ہے کہ وہ علم محض دماغ کی حد تک محدود نہیں رہا, وہ دل میں اتر آیا, دل میں اتر آیا, اور دل میں اتر کر اس نے مجھے عمل پر آمادہ کر دیا. یہ ہے حقیقی علم. تو یہ علم کی مناظر دو قسمیں ہیں, ایک کیا کہہ دو مولویانہ یا محض جان لینا, اور ایک صوفیانہ, یعنی اب اس کا دل مچل گیا, دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ کسی طرح یہ کام کر گزروں. تو یہ ہے اصل مطلوب, اصل مقصود. تو جب ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ رب زدنی علما, تو اس کے اندر دونوں باتیں مقصود ہیں. یعنی اے اللہ میرے ظاہری علم کو بھی بڑھا دیجئے, ظاہری علم میں بھی اضافہ فرما دیجئے, اور باطنی علم میں یعنی علم کی حقیقت جو مجھے عمل پر آمادہ کر دے, جو مجھے میرے دل میں جذبہ پیدا کر دے, تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ دوسرا علم. تو اللہ اس میں بھی اضافہ